یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور کرسمس کی ڈھیر ساری مبارکباد کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو اس ایک اور موقع کے لیے، ایک اور بڑے دن کے لیے جو کہ خداوند نے ہم سب کی شخصی، خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں ایک مرتبہ پھر دیا ہے۔ ہم تمام مل کر کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہیں اور خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کو ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ پاک کلام کا انجیل کا یہ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کے لیے حاضر ہے۔ لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتے اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہمیشہ ہوتی رہے۔ میں 10ویں آیت آپ کے سامنے پھر پڑھوں گا۔ لکھا ہے، مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک مرتبہ پھر اپنی امت پر، اپنے لوگوں پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، اور زندگی کے ان سانسوں میں خوشی کی یہ گھڑیاں ہمیں عنایت کی ہیں۔ اب جب کہ ہم خداوند تیرے کلام کو جو کہ پاک روح کی ہدایت سے تحریر ہوا ہے کھول چکے ہیں، تو خداوند آسمانی باپ، تو خداوند یسوع مسیح اپنے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کی پوری خوشی اور خداوند آپ پوری سمجھ عنایت کر۔ خداوند ہم تیرے پاک کلام کو کھول کر تیری باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور خداوند آسمانی باپ تیرے پیار میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری درخواست کو سن، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ خبر کے لیے جو انگریزی زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نیوز، اور آپ کے لیے یہ امر بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ نیوز کا پورا لفظ بنانے کے لیے یا نیوز کے جو سپیلنگز ہیں ان میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ اس دنیا کی چاروں اطراف کے پہلے لفظ ہیں، پہلے حرف ہیں۔ کیا ہیں؟ جیسے کہ نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ، اور نارتھ سے
پہلا جو حرف لیا گیا ہے وہ این ہے. اس کے بعد ایسٹ سے جو پہلا لفظ لیا گیا ہے وہ ای ہے، اور ویسٹ سے جو پہلا حرف لیا گیا ہے وہ ڈبلیو ہے، اور ساؤتھ سے جو پہلا حرف لیا گیا ہے وہ ایس ہے. چنانچہ ان چار لفظوں کو جوڑ کر جو لفظ بنا ہے یا جو لفظ تخلیق ہوا ہے وہ ہے نیوز. نیوز کا مطلب ہے کہ دنیا کے چاروں حصوں سے، چاروں اطراف سے جو خبریں آتی ہیں وہ انسانوں کے لیے بے حد اہم اور ضروری ہوتی ہیں. ہم ان چاروں اطراف میں بسنے والے انسانوں کی زندگی کے حالات اور ان کے معاشرتی حالات کے بارے میں جان سکتے ہیں. چنانچہ نیوز کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چاروں اطراف سے آنے والی اطلاع یا خبر. لیکن آج شام ہم جس نیوز کے بارے میں بات کرنے کو ہیں اور خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھنے کو ہے اپنی رہنمائی کے لیے، وہ کسی بھی طرف سے نہیں آئی ہے، وہ تو اوپر سے آئی ہے، اور ریڈیو کے ذریعے سے نہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے نہیں، یا کسی بھی ابلاغ کے ذریعے سے ہرگز یہ نہیں ہے. نہ یہ اخبارات کے ذریعے سے ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہے، اور نہ ہی یہ الیکٹرانک کا جو ابلاغ ہے، میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ہے. لیکن آسمان سے اوپر سے ان چاروں اطراف کے لیے صرف ایک خبر آئی ہے، اور ہم جانتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس خبر کو لانے والا یا اس خبر کو دینے والا کوئی اور نہیں، کوئی میڈیا نہیں، وہ خدا کا فرشتہ ہے. چنانچہ اوپر سے آنے والی یہ خبر ایک انتہائی خوشی کی خبر ہے، اور فرشتہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خوشی کی جو بشارت ہے، بڑی بشارت، خوشی کی بشارت، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. چنانچہ ہم نے جو پہلی بات آج کی اس آیت میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جس خبر کا ذکر کیا گیا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے نہیں آئی ہے، دنیا کی کسی بھی طرف سے نہیں آئی ہے، لیکن وہ اوپر سے آئی ہے، خداوند تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور میڈیا جو ہے وہ ہے فرشتہ، اور یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے خبر، یہ کسی خاندان کے لیے خبر نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کے لیے خبر نہیں ہے، یہ صرف کلیسیا کے لیے خبر نہیں ہے، یہ تو خوشخبری ہے پوری دنیا کے لیے. لکھا ہے کہ خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. چنانچہ اوپر سے آنے والی یہ خبر نیچے کے تمام لوگوں کے لیے ہے، نیچے کی تمام دنیا کے لیے ہے، اور یہ خبر ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوگا. اور دیکھو تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، منجی کی بشارت ہے، نجات دہندہ کی بشارت ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی بشارت اور خبر ہے، اور یہ ساری امت کے لیے ہے. اس خبر کے آنے سے دنیا میں بڑی خوشی ہوئی، جو خبر لائے تھے ان میں بڑی خوشی ہوئی، اور وہ خداوند کی حمد کرتے ہوئے واپس چلے گئے. فرشتوں کی بات ہے، اور اس بیابان میں بڑی خوشی ہوئی، اس علاقے میں بڑی خوشی ہوئی جس میں یہ خبر تمام دنیا کے لیے آئی تھی. اور
یہ علاقہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو خوش نصیب ترین علاقہ سمجھتا ہے، کیونکہ اسی علاقے سے ساری دنیا کے اطراف میں ایک خبر پھیل گئی جو کہ اوپر سے آئی تھی۔ اس خبر سے پہلے یہودی بڑے خوش تھے، کیونکہ خبر کسی کو خوش کرتی ہے، کسی کو افسردہ کرتی ہے۔ اس خبر سے پہلے یہودی تو بہت خوش تھے۔ کیوں خوش تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ خدا رب الافواج بلا شرکت غیر صرف ان کا خدا ہے اور کسی کا نہیں، اور وہ خدا کی خاص ملکیت ہیں، وہ خدا کی خاص علیحدہ کی ہوئی چنی ہوئی قوم ہے جنہیں خدا بڑا پیار کرتا ہے، جنہیں خدا پسند کرتا ہے۔ اور اس خبر نے ان کی خوشی جو تھی اسے معدوم کر دیا۔ اس خبر سے پہلے وہ خوش تھے۔ کاش وہ اس حقیقت کو جان سکتے کہ خدا صرف انہی کا خدا نہیں ہے، گلیلیوں کا خدا بھی ہے، خدا غیر قوموں کا خدا بھی ہے، خدا رد کیے ہوئے لوگوں کا خدا بھی ہے۔ اگر وہ مختون ہے اور ان کا خدا ہے تو خدا نامختونوں کا خدا بھی ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور انہیں بھی جان لینا چاہیے تھا، کہ وہ یہودیوں کا، یونانیوں کا، غلاموں کا، آزادوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، گویا خدا ہر ایک کا خدا ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ خدا انہی کا خدا ہے، کیونکہ خدا انہیں پیار کرتا تھا۔ لیکن انہیں جاننا چاہیے کہ خدا تو ہر ایک کو پیار کرتا ہے۔ اور فرشتے نے جب اس خوشی کی خبر کا اعلان کیا، اس گڈ نیوز کا اور گڈ ٹائڈنگ کا اعلان کیا، تو یہ خبر ان کے لیے تو خوشی کا باعث نہیں تھی، لیکن دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آج بھی اس قدر جاندار خبر ہے، اس قدر طاقتور خبر ہے کہ اس نے اس وقت بھی لوگوں کو بہت خوش کیا تھا اور آج بھی لوگوں کو بہت خوش کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو کہ ایماندار لوگ ہیں، ایماندار مسیحی ہیں، ہم خداوند کی اس دی ہوئی خبر کی وجہ سے خوشی کی حالت میں ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ بات سیکھتے ہیں اس خبر کے ذریعے سے اور اس اعلان کے ذریعے سے کہ خدا نے جو خبر بھیجی وہ دنیا کی کسی بھی طرف سے نہیں بلکہ وہ اوپر سے تھی، اور یہ خبر جو ہے، یہ خوشی کی بشارت جو ہے، یہ گڈ ٹائڈنگ جو ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے اور دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ غیر یہودی ہے، خواہ یونانی ہے، خواہ غلام ہے، خواہ آزاد ہے، خواہ مرد یا عورت ہے، یہ تمام کے لیے خبر ہے اور یہ خوشی کی خبر ہے۔ پھر ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ اس خبر میں بڑا اثر تھا اور ہے۔ غور کریں کہ اس خبر نے لوگوں کو بڑا خوش کر دیا۔ اور جب ہم لوکا کی انجیل کو کھولتے ہیں اور اس کا 4 باب اور 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ تو اس خبر کا اثر
नासरत के इबादत खाने में यीशु के मैनिफेस्टो के ऐलान की हालत में देखते हैं। कैसे हो सकता है कि इस खबर को सुनकर ये जो गरीब हैं वो खुश ना हों? जब हम लूका की इंजील को मुख्तलिफ जगहों से खोलते हैं, मैं पूरी आयत तो नहीं पढ़ूंगा, अगर आप चाहें, यकीनन आप चाहते होंगे, तो आप मेहरबानी के साथ इन हवाला जात को नोट कर सकते हैं। मैं तो इसको सिर्फ हाईलाइट करूंगा और हवाला बताऊंगा ताकि आप अपनी फुर्सत में पढ़ सकें। इस खुशी की खबर का असर जो है वो बीमारों पर हुआ कि यीशु उनके लिए शिफा देकर आया है। लूका की इंजील 4 बाब उसकी 40वीं आयत में है। इस खुशी की खबर बदरू गिरफ्तार लोगों पर या उनके अजीज़ों पर खुशी की खबर का असर ये हुआ कि वो खुश हो गए कि यीशु उनके अजीज़ों को आज़ाद करने के लिए, बदरूहों से आज़ाद करने के लिए इस दुनिया में आया है। लूका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 41वीं आयत। कोड़ियों के लिए ये खुशी की खबर बड़ी मुअस्सर और असर वाली थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यीशु उनको साफ करने के लिए आया है। आप लूका की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 13वीं आयत में पढ़ सकते हैं। मफलूज खुश हो गए क्योंकि उन्होंने जाना कि यीशु उनको उनके कदमों पर चलाने के लिए आया है। लूका की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत। लावी जो कि सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन यीशु ने उसे अहम और ज़ी हैसियत बना दिया, काबिल तारीफ़ और काबिल इज़्ज़त बना दिया। उस वक्त के मुआशरे में उसे एक अहम फ़र्द बना दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर पढ़ें लूका की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 27वीं आयत। बदकार औरत जो कि गुनाह में पकड़ी गई थी, यीशु ने उसको आज़ाद किया, लोगों से छुड़ाया और उसके गुनाहों से उसे मुआफ़ कर दिया। लूका की इंजील और उसका 7वां बाब 48 आयत। बदरूहों के लश्कर में गिरफ्तार शख्स को आज़ाद करने और उसको उसके घर में भेजा। लूका की इंजील 8 बाब और उसकी 39वीं आयत। चुनाचे ये खबर जो कि ऊपर से आई थी, कुछ लोगों को इसने उदास कर दिया, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा असर किया, क्योंकि खुदावंद पर ये पेशन गोई पूरी हुई कि खुदावंद ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कैदियों की रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। वो खबर जो कि ऊपर से आई, उसका असर ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैदियों के लिए, अंधों के लिए और कुचले हुओं के लिए और गरीबों के लिए अपने मंशूर का और अपनी खिदमत के मैनिफेस्टो का कहीं और नहीं, नासरत के इबादत खाने में ऐलान किया। और ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अपनी हीन हयात में खुदावंद इस सारी खिदमत को, अपने सारे मैनिफेस्टो को, अपने सारे मंशूर को पूरा करता रहा। फिर हम एक और बात सीखते हैं कि ये खबर, खुशी की खबर जो कि ऊपर से आई थी, फरिश्ते के ज़रिए से आई थी, ये उन लोगों के लिए खुशी की खबर थी और आज भी उन लोगों के लिए खुशी की खबर है जो कि अपने बाहर से
اور اندر سے پاک ہونا چاہتے ہیں اور پاکیزگی کا ماحول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، یہ بڑا کڑا وقت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے بڑا امتحان لے کر آیا ہے۔ کرونا وائرس دشمن کی طرح ہماری گھات میں بیٹھا ہے اور اس نے اپنے موذی اور متعدی اور جان لیوا جراثیموں کو فضا میں چھوڑ رکھا ہے، اور پوری دنیا کی فضا جو ہے وہ ان کی وجہ سے خطرناک آلودگی کا شکار ہے۔ یہ تو باہر کے حالات ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ انسانوں کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کا ماحول، پوری دنیا کا ماحول جس میں انسان رہ رہے ہیں، بہت خوفناک قسم کا ماحول بن چکا ہے۔ لیکن اندر کیا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے میرے عزیزو، اس آلودہ فضا کی وجہ سے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی کے نافذ ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ صرف باہر کے حالات ہی نہیں ہیں، اندر بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ یہ جو ہمارا باطن ہے، یہ جو ہماری شخصیت کا اندرون ہے، گناہوں نے جو کہ ہمارے اندر بسے ہوئے ہیں اور جنہیں ہم بڑی کوشش سے پالتے ہیں، اور جانے انجانے میں ہم ان گناہوں کے ساتھ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، انہوں نے ہمارے اندر کے ماحول کو بہت آلودہ کر رکھا ہے۔ اگر باہر کی ہوا جو ہے وہ آلودہ ہے تو ہمارے اندر کا ماحول بھی آلودہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ باہر کی ہوا بھی قاتل ہے اور اندر کی ہوا بھی قاتل ہے۔ ہمارا اندر کا ماحول بھی آلودہ ہے۔ مقدس متی کیا کہتا ہے؟ مقدس متی کہتا ہے، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتوں کے لیے فدیے میں دے۔ اندر کا ماحول اس خبر کے نتیجے میں آنے والی شخصیت سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، وہ تو آیا ہی تھا تاکہ ہمارے اعتراف کو اور ہماری اندر کی فضا کو پاکیزہ کرے۔ اور خداوند کی تعریف ہو کہ ایسا ہوا بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے آخری فصح کے وقت اپنی زمینی زندگی کے آخری دنوں میں رسولوں کے درمیان خداوند نے ایک کپڑا لیا اور پانی سے ان کے پاؤں دھوئے، ساری غلاظت کو دھویا، آلودگی کو دھویا، اور خداوند نے ان کے پاؤں پہنچے۔ اور یہ اس ہستی کے لیے اس پیشن گوئی کی تکمیل تھی جو کہ ایسا کام کرنے سے 700 سال پہلے پرانے عہد نامے کے ایک نبی یسایہ نے فرمائی تھی۔ خداوند کیا کہتا ہے یسایہ کے ذریعے سے؟ یسایہ 42 باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح جس پر اس کے باپ کی اور خداوند رب الافواج نے روح ڈالی تھی، اس نے لکھا ہے کہ وہ خداوند کا برگزیدہ تھا، اور اس نے اس ساری برگزیدگی کو لے کر ہمیں
اپنی پاکیزگی کی خدمت سے مالا مال کیا۔ خادم یسوع نے جو کہ بے گناہ تھا، ہماری آلودگی سے ہمیں دھویا، اپنے خون سے ہمیں دھویا جو کہ کلوری پر بہا، اپنے خون سے ہمارے داغ گناہ کی گندگی سے ہمیں دھو کر بالکل اسی طرح پاک صاف کیا جس طرح کہ اس خادم نے اپنے شاگردوں کے پاؤں کو دھویا تھا۔ خداوند نے خون بہایا تاکہ اس خون سے ہماری صفائی ہو۔ دھونے کے بعد اس نے راست بازی کے لباس سے ملبس کیا۔ چنانچہ یہ جو خبر اوپر سے آئی ہے اور فرشتہ لے کر آیا ہے، یہ ان کے لیے بڑی پر اثر خبر ہے، جو کہ اپنی گندگی سے، اپنی آلودگی سے پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آلودگی کو دھونا چاہتے ہیں، اور یسوع نے ان کے لیے اپنے خون کا کلوری سے ایک چشمہ جاری کیا تاکہ وہ اپنی آلودگی کو پاک کریں، اور یہ یسوع نے کیا، اور یہ اس خوشی کی خبر کا اثر ہے۔ پھر ہم ایک اور خوشی کی خبر کی بات کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ جو بشارت ہے یہ سب کے لیے، امت کے لیے ہوگی۔ امت میں تو بہت سے لوگ آتے ہیں، دنیا میں تو بہت سے لوگ آتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے ذریعے سے ایک خاندان کی صورت میں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس خاندان میں آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ اس خاندان میں شریک ہوں۔ اور اس خبر نے کہ ان سے، فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ امت کے لوگوں نے اس خوش خبری سے یہ جانا کہ خداوند انہیں اپنے خاندان میں قبول کرنے کے لیے، داخل کرنے کے لیے، خداوند قبولیت دینے کے لیے خداوند ان کو قبول کرتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور خدا ایک ہیں۔ جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو ہم ان 4 آیات میں آپ اپنی فرصت میں ضرور پڑھتے ہیں کہ خدا اور خداوند یسوع مسیح ایک ہیں، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، دا اونلی بیگوٹن سن، یعنی یسوع خدا کے ساتھ مل کر ایک خاندان، یسوع اور خدا ایک خاندان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خاندان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے وہی لفظ تواتر کے ساتھ استعمال کیا، میرا باپ، بار بار کہا میرا باپ۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح کا خاندان خدا قادر مطلق باپ ہے۔ اور جب ہم عبرانیوں کے نام پڑھتے ہیں، عبرانیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات، میں یہ آیات پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم بات کو واضح کر سکیں۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے،
وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ چنانچہ ہم ان آیات کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خدا اور خداوند یسوع مسیح آپس میں خاندانی تعلق میں آپس میں قائم ہیں، اور ہر وہ شخص، ہر وہ خاتون جو کہ روح سے پیدا ہوتا ہے، دوسری پیدائش روح کے وسیلے سے لیتا ہے، وہ اس خاندان میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس خاندان کے افراد بن جاتے ہیں۔ اور اسی لیے پولس رسول رومیوں کے نام خط اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں فرماتا ہے، کہتے ہیں جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں ہے۔ جب تک ہم جسم میں ہیں اور ہم روح کے بغیر ہیں، ہم خدا کے فرزند نہیں ہیں۔ اور جب ایک جسمانی شخص تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جسمانی ہونے کے ذریعے سے وہ خدا کا فرزند نہیں، تو پھر وہ سوچتا ہے کیسے خدا کا فرزند بنا جا سکتا ہے۔ پاک کلام کہتا ہے کہ روح کے ذریعے سے۔ چنانچہ پھر وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ پاک روح کے ذریعے سے وہ نیا جنم، دوسرا جنم حاصل کر سکے۔ ہم پہلا یوحنا 3 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی ان کے لیے ہے جو روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم کبھی بھی اپنے طور پر، اپنے انداز میں، اپنے جسم میں ہوتے ہوئے کسی بھی طور سے یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے خاندان کے افراد بنیں اور ہم خداوند کے فرزند بنیں۔ ہم تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہوئے، جو کہ ہماری امید ہے، ہم اسے قبول کرتے ہوئے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور کہلاتے ہیں۔ ہم رومیوں کے نام خط اور اس کا 9واں باب 25ویں اور 26ویں آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ چنانچہ ہوشیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ میرے عزیزو، جب تک ہم جسم میں رہتے ہیں ہم جسمانی ہیں، روحانی نہیں۔ اور جب ہم جسمانی ہیں، جسم کے طور پر سوچتے ہیں، جسم کے طور پر زندگی گزارتے ہیں، جسم کے طور پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، تو پاک کلام کہتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند نہیں، کیونکہ جسمانی خدا کے فرزند نہیں۔ لیکن جب روح ہمیں دوسری پیدائش دیتا ہے، ہم خدا کے خاندان کے لوگ ہو جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے ذریعے سے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس ایمان رکھنے کے ذریعے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ وہ اکلوتا
اور بیگاٹن سن ہے، خدا کا، خدا باپ کا۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے ذریعے سے جو کہ دنیا میں آیا اور جس کی پیدائش کی یادگار کو ہم منا رہے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھنے کے ذریعے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ میرے عزیز ناظرین اور سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی خبر ہے۔ یہ خوشی کی خبر تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ خوشی کی خبر اوپر سے آئی ہے۔ یہ خوشی کی خبر ان کے لیے ہے جو باہر سے اور اندر سے پاک ہونا چاہتے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر ان کے لیے ہے جو کہ خدا کے خاندان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ ہیں جن کے لیے یہ خوشی کی خبر نہیں ہے۔ اگر وہ اس خبر کا جواب نہیں دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے افسوس کی خبر ہے۔ افسوس کی اس لیے کہ پھر وہ اندر اور باہر سے پاک صاف ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے افسوس کی خبر اس بات میں ہے کہ وہ خدا کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کرسمس کی یہ شام، یہ کرسمس ایو کا پیغام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم تمام ایمان میں رہتے ہوئے اس کی اس دعوت کو، خدا کی اس دعوت کو قبول کریں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنی قوم میں اور اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہم اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ آج ہم اس یادگار میں شریک ہیں کہ وہ چرنی میں ایک بچے کی مانند آیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ آنے کو ہے۔ آج ہم اس یادگار میں شریک ہیں اور کرسمس کو منا رہے ہیں کہ وہ چرنی میں بچہ بن کر آیا، لیکن اپنی دوسری آمد میں وہ ایک منصف ہوگا اور جج ہوگا، اور ہماری قبولیت کے مطابق ہمارے لیے اجر ہوگا۔ آئے ہم اس کو قبول کریں اور اس آسمانی خوشی کی خبر کا مثبت میں جواب دیں۔ آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ آمین۔